بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو قائد صاحب ہم اگلا سوال لے لیتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال جو ہے یہ بھی عام طور پر بہت بار اس طرح کے سوالات پوچھے گئے ہیں کہ ایک شخص جو ہے روزہ کی حالت میں ہے اور اس نے اس طرح سے، میں دہلی میں تھا ایک مرتبہ، تو ایک شخص اس طرح سے ہمارے پاس آیا اور ہم سے یہ سوال اس وقت بھی پوچھے تھے اور ابھی بھی کچھ دن پہلے بھی اس طرح کے سوال آئے تھے کہ ایک شخص جو ہے روزہ کی حالت میں ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ مطلب بوسہ لے لیے، کس کر لیے اس طرح سے، یا اسی طرح سے لیٹ گئے ساتھ میں، جس کی وجہ سے جو ہے انزال آ گیا۔ اب وہ خوف میں پڑ جاتا ہے کہ وہ جو اپنی بات بتا رہا تھا کہ ہم کو اس طرح سے ہو گیا تو کیا ہوگا، ہمارا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا، کیا صورت ہوگی بھائی صاحب؟ تو ہم سوچتے ہیں کہ آپ اس کو وضاحت کر دیں سر تھوڑا سا اچھے سے۔ دیکھیے یہ عام سوال ہے اور یہ سوال جو ہے کئی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور کئی مردوں اور کئی عورتوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے، لیکن شرم و حیا کی وجہ سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں یہ سوال نہیں کر پاتی ہیں۔ یہ عام سوال ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ دیکھیے رمضان کے مہینے میں دن میں بیوی کے ساتھ لیٹنے یا بیوی کے ساتھ مس کرنے سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے، آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے دن میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مان لیجیے بوسہ لے لیتا ہے اپنی بیوی کا یا ساتھ میں لیٹ جاتا ہے اور بوسہ لینے اور ساتھ میں لیٹنے کی وجہ سے اس کو انزال نہیں ہوتا ہے، اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ایسی صورت میں اس شخص کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں کچھ مرد حضرات ہیں جو بہت کمزور ہیں، اگر مان لیجئے وہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹتا بھی ہے یا بوسہ بھی لیتا ہے تو لیٹنے کی وجہ سے یا بوسہ لینے کی وجہ سے اس مرد کو انزال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورتوں میں اگر آدمی ساتھ میں لیٹے ہوا ہو یا بوسہ لے لیا اور اس کو انزال ہو گیا، انزال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا منی نکل گیا، تو ایسی صورت میں اس شخص کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے، صرف قضا لازم ہے۔ ہاں اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جماع کر لیتا ہے دن میں روزے کی حالت میں، تب جا کر کے اس آدمی پر کفارہ لازم ہے، لیکن صرف بوسہ لینے یا ساتھ لیٹنے کی وجہ سے اگر انزال ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف قضا لازم ہوگا۔ جی شکریہ قاضی صاحب۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ قضا اور کفارہ کے بارے میں، تو ہم یہی سوال کر لیتے ہیں کہ قاضی صاحب ہمارے ذہن میں یہ سوال تھا، قضا اور کفارہ دونوں کا تھوڑا سا وضاحت کر دیں۔ قضا کیا ہوتا ہے اور کفارہ کیا ہوتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے اس میں؟ دیکھیے قضا اور کفارہ یعنی بعض چیزوں کی وجہ سے روزے کے اندر، بعض چیز کرنے کی وجہ سے روزے کے اندر بعض لوگوں پر یا کچھ لوگوں پر بعض صورتوں میں قضا لازم آتا ہے اور بعض صورتوں میں کفارہ لازم آتا ہے۔ مان لیجیے یہی صورت، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے یا ساتھ میں لیٹتا ہے اور ساتھ میں لیٹنے کی وجہ سے اس کو انزال ہو جاتا ہے، اس کا منی نکل جاتا ہے، تو ایسی صورتوں میں اس مرد کے اوپر صرف قضا لازم ہے۔ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لے۔ مان لیجئے آج میرا روزہ ختم ہو گیا کسی بھی وجوہات کی بنا پر، تو میں اس کے بدلے ایک روزہ قضا کر لوں گا، تو یہ قضا ہو جائے گا اور اس روزہ رکھنا اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ تو قضا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عوض ایک اور روزہ رکھنا۔ اور کفارہ، مان لیجئے اگر کوئی آدمی روزہ ہے، روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے، جماع کر لیتا ہے، ملاقات کر لیتا ہے، ضرورت کو پوری کر لیتا ہے، ایسی صورت میں اس شخص پر کفارہ لازم ہے۔ کفارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ 3 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اس کے ذمہ لازم ہے کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر کفارہ لازم ہے تو پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی ایک غلام کو آزاد کرے، اور اگر مان لیجئے اس کے پاس اتنی سکت نہیں ہے
اور اب چونکہ غلام کا زمانہ بھی نہیں ہے، یہ ابتدائی زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو جس کے پاس اتنی سکت ہوتی تھی کہ اس کے پاس غلام ہو، طاقتور ہو، اور وہ اتنی طاقت رکھتا تھا کہ غلام خرید کر کے اس کو آزاد کر سکے، تو اس کے ذمے یہ لازم تھا کہ اگر کسی آدمی پر کفارہ لازم ہے تو وہ غلام کو آزاد کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مان لیجیے غلام اس کے پاس نہیں ہے، یا موجودہ صورتحال میں اور موجودہ زمانے میں چونکہ غلام کا زمانہ نہیں ہے، تو اگر کسی مرد پر یا کسی شخص پر کفارہ لازم ہے تو اس کے ذمے لگاتار 60 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کفارہ کسی کے اوپر لازم ہے تو اس کے ذمے لگاتار، بیچ کا نہیں بلکہ لگاتار مسلسل اس کو 60 روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر مسلسل 60 روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کا کفارہ ہوگا۔ ایک روزے کا کفارہ 60 دن کنٹینیو لگاتار رکھنا پڑے گا۔ اور اگر مان لیجئے کوئی بوڑھا آدمی ہے، ان سے غلطی ہو گئی اور وہ اس قابل نہیں ہے اور اس کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ لگاتار 60 روزہ رکھے، تو شریعت نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اس کے ذمے یہ لازم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو، آدمی اس طرح سے، ہاں جی، اگر کوئی ضعیف آدمی واقعتاً وہ کمزور ہے اور ان سے غلطی ہو گئی ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ مسکین کا تھوڑا سا پیسہ وہ کر دیتے ہیں۔ مسکین وہ آدمی ہے جو فقیر ہو۔ مسکین کی کئی تعریف علماء نے کی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ جو فقیر ہو، نادار ہو، غریب ہو، ٹھیک ہے، ضرورت مند ہو، تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور اگر اس کو پیسے میں دیجئے گا تو مان لیجئے دونوں وقت کے کھانے کا جو روپیہ بنتا ہے وہ کم سے کم 50 روپیہ بنتا ہے۔ ٹھیک، اس حساب سے آپ جوڑ لیجئے اور جوڑ کر کے آپ ادا کر دیجئے 60 لوگوں۔ تو کفارہ، اگر کسی آدمی میں کفارہ لازم ہے تو 3 چیزوں میں سے انہیں ایک چیز کرنا پڑے گا، یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا لگاتار 60 روزے رکھنا پڑے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔